جب یہ توحید کا بیان ہوتا ہے اب ایک آواز اٹھتی ہے، سنا تھا نا تو نے واز بیان سنا تھا نا مولانا کا؟ یہ بیان تو سنا تھا، تجھے پتہ نہیں چلا یہ اللہ اللہ کی رٹ لگا کر پیروں کا انکار کر رہا تھا۔ یہ جو کہہ رہا تھا کہ بیٹا بیٹی اللہ دیتا ہے، نفع نقصان اللہ دیتا ہے، موت حیات اللہ دیتا ہے، سجدہ اللہ کا ہے، منت اللہ کی ہے، منوتی اللہ کی ہے، دعا اللہ کی دربار میں ہوتی ہے، تو بے وقوف ہے، تجھے پتہ نہیں مولوی صاحب پیروں کا انکار کر رہا تھا۔ میں منبر نبی پر بیٹھا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، سچے ولی کے پاؤں کا جوتا ہو محمد عمر سر کا تاج بنائے گا، سچے ولی کے پاؤں کی مٹی ہو محمد عمر آنکھوں کا سرما بنائے گا۔ اور کون بے وقوف ہے جو اولیاء اللہ کا انکار کرے؟ جب قرآن شان بیان کرتا ہے، پروردگار عالم نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، جس طرح توحید پر آپ نے سبحان اللہ کہی، اولیاء کی عظمت پر بھی ویسے ہی بولنا چاہیے۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو میرے ولی ہیں نہ دنیا کی فکر نہ آخرت کا غم، آنکھیں بند کرنا ان کا کام، جنت کے دروازے کھول دینا اللہ کا کام۔ میں تو کہتا ہوں ولیوں کے سوا گزارا نہیں۔ خواجہ سے فرماتے ہیں پیر شریعت تے پیر طریقت، یارو پیر واقف منزل دا، پیر کلاتا صاف کرے کل میلا شیشہ دل دا، رب ملاوے نبی دکھاوے فرق نہ رہوے دل دا، غلام فریدا کئی پہرے برباد تھے بن پیر رب نہیں ملدا۔ ولیوں کے دروازے پر آئیں گے، نبی کی سنت ملے گی، نبی کے دروازے پہ آئیں گے، اللہ کا دین ملے گا، لیکن ولی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ قرآن والا ہو، عمل محمد کی سنت والا ہو۔ جھانگ کا شہزادہ حضرت باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں یقین دانم درین عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین ولا مسجود الا ہو، میرا تو دعویٰ ہے ولی مشرک ہو نہیں سکتا، اور جو مشرک ہوتا ہے وہ ولی بن نہیں سکتا۔ سنیے اللہ کے ولی کی کلام، فرماتے ہیں یقین دانم درین عالم کہ لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین ولا مسجود الا ہو۔ میں نے کہا باؤ سلطان یہ تو فارسی ہے، تے میں ہاں جٹ کوٹ دودا، پتہ نہیں آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرماتی ہیں نال یقین کمال مکمل اے گل ثابت ہوئی ہوں، روحے جہانے حاضر ناظر اللہ باج نہ کوئی ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ روحے جہانے حاضر ناظر اللہ باج نہ کوئی ہوں۔ ادھر ایک اللہ والا سویا ہوا ہے، کوٹ مٹھن کا شہزادہ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب آپ فرمیندن پیر پیغمبر بانے تیرے تو مالک مختار۔ کیسا جملہ ہے، پیر پیغمبر بانے تیرے، یعنی پیر بھی تجھ سے مانگتے ہیں، پیغمبر بھی، پیر پیغمبر بانے تیرے تو مالک مختار، اوگڑ ہاری کہیں نہ کم دی، تین بن کون کچاویں پار، بی حشردہ رات کا بردی سرتے کڑکے باری بار، چوریوں جاریوں استغفار شالا بخش رب غفار۔ اور حضرت کا ایک اور جملہ ہے بڑا عجیب، تو جو کرنا بھائی،
فرماتے ہیں ہیک ہے، یہ جو حضرت کا کلام ہے نا، اس میں انہوں نے فن شاعری کی انتہا کر دی ہے، بالکل ایک مختصر سا فکرہ، ہیک ہے ہیک دی دم دم سیک ہے، ہائے ہائے ہائے، کون سمجھے حضرت کو ہیک ہے؟ آنکھوں جا نفع دا مالک، ہیک ہے نقصان دا مالک، ہیک ہے پتر دیون والا، ہیک دھیاں دیون والا، ہیک موت دیون والا، ہیک حیات دیون والا، میرا ہاتھ روچا، سب مانگنے والے دینے والا کون؟ اور اونچا اور اونچا، قرآن کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ مرادی ترجمہ، او دنیا والو، تم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہو، ایک اللہ دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ فرمائے ہیک ہے، ہیک دی دم دم سیک ہے، ہیک کو جو ڈو کر جاتا او کافر مشرک ہے۔ پہلا عقیدہ توحید، حضور نے اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت کے بعد اللہ نے ذمہ لگایا میرا محبوب بھاویں چہرے چو خون بڑھی، بھاویں نرم نازک پینے وچوں خون کھڑا وعدہ ہوئی، بھاویں تیری جتی خون کو لت پت تھی ونجے، بھاویں محمدی جہتے تے کو مزمم آکھن، تیری عظمت کو میں جاندہ میرا سوڑا، لیکن انہوں میری ذات دا مسئلہ ہے، سب کچھ گوارا کری، میری توحید و تحارف نامہ دینی۔